21 سال آپ کا تجربہ ہے؟ جی الحمدللہ، آمین۔ حکیم صاحب، کس بیماری کے لیے سب سے زیادہ لوگ آپ حضرات کے پاس آتے ہیں؟ شہروں میں اکثر لکھا ہوتا ہے مردانہ کمزوری کا علاج ہے۔ وہ کم از کم 2 ہفتے کے بعد جو ہے وہ اپنی بیویوں کے پاس جائیں۔ یہ ہے کہ تسلی بخش علاج کراتے ہیں یا عارضی طور پر ان کو دوائیاں دیتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج ہم ملاقات کریں گے حکیم فریاد صاحب سے اور ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مختلف مسائل صحت اور بیماری کے بارے میں ہم ان سے سوال کریں گے۔ تو حکیم صاحب، آپ کی بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی شکریہ حکیم صاحب، میرا پہلا شکریہ۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے جو یہ حکمت کا آپ کام کر رہے ہیں، تو کتنے سال سے آپ اس شعبے کے ساتھ منسلک ہیں، حکمت کے ساتھ منسلک ہیں؟ جی اقبال بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرصہ 25 سال سے طب کے شعبے سے منسلک ہوں۔ اچھا۔ جو میں نے جو باقاعدہ تعلیم ہے وہ الصحت یونانی میڈیکل کالج راجہ غلام رسول نگر، اچھا، وہاں بے طبیہ کالج ہے، ادھر سے میں نے حاصل کی ہے۔ اچھا۔ اور جو پریکٹیکل ہے طبی علم کا جو آغاز ہے جی، وہ ہمارے استاد محترم حکیم ممتاز رحمۃ اللہ علیہ، وہ اللہ ان کی مغفرت کرے، 25 سال سے ادھر خدمت کر رہے ہیں ہم۔ اچھا، یہ کورس کتنے عرصے کا ہوتا ہے اور تجربہ کتنے سال کا کیا ہے آپ نے؟ یہ اقبال بھائی 4 سال کا کورس ہوتا ہے، اچھا، طب والجراحت، فاضل طب والجراحت۔ تو 21 سال آپ کا تجربہ ہے؟ جی الحمدللہ بھائی، وہ ہمارے استاد محترم کی مہربانی ہے، ان کی شفقت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جی آمین آمین۔ حکیم صاحب، کس بیماری کے لیے سب سے زیادہ لوگ آپ حضرات کے پاس آتے ہیں؟ جی سب سے زیادہ جو عمومی مریض ہیں وہ امراض معدہ کے ہیں، اچھا، بواسیر کے ہیں، اور ایسے نوجوان شادی شدہ اور غیر شادی شدہ جو جنسیات کے امراض میں مبتلا ہیں، اچھا، وہ عمومی طور پہ زیادہ آتے ہیں۔ تو معدے کی جو بیماری ہے معدے کی، اس کی کیا وجہ ہے حکیم صاحب؟ اس کی وجوہات یہ ہے اقبال بھائی کہ کھانے میں اعتدال نہیں رکھا جاتا ہے۔ اچھا، عمومی طور پہ 6 سے 7 گھنٹے کا جو وقفہ ہے یہ صحت کے اعتبار سے ضروری ہے۔ اچھا، بار بار کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک کھانا کھانے کے بعد 6-7 گھنٹہ وقفہ بیچ میں ضروری ہے۔ اچھا، تو ہوتا یہ ہے کہ ابھی کھانا کھایا ہے، چند گھنٹے بعد پھر کھا لیا، چند گھنٹے بعد پھر کھا لیا، اور اس سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنا زیادہ پیٹ بھرا جاتا ہے کہ طب کہتی ہے کہ سرکار کا فرمان بھی ہے کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کریں، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک سانس کے لیے۔ اتنا پیٹ بھر لیتے ہیں، اس سے پھر معدہ جو ہے نا اوور ہو جاتا ہے۔ اور حکیم صاحب، گاؤں دیہات میں تو میں نے نہیں دیکھا ہے، جیسے کہ آپ نے اشارہ دیا، یہاں شہروں میں اکثر لکھا ہوتا ہے مردانہ کمزوری کا علاج حکیم فلان۔ یہ کیا وجہ ہے، یہ شہروں میں اتنی زیادہ کمزوری کیوں آتی ہے؟ بس وہ بھائی ہائی لائٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو، اچھا، کہ لوگ رجوع کریں ان کی طرف ہو، لیکن عمومی طور پہ جو نوجوان ہمارے ہیں یہ ٹچ موبائل کا استعمال کرتے ہیں، جو شادی شدہ حضرات ہیں ان کو بھی اصول کا نہیں پتہ ہے۔ زندگی گزارنے کا ایک نظام ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ جی، جیسے حکیم ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ اس اصول کو مدنظر رکھیں کہ وہ کم از کم 2 ہفتے کے بعد جو ہے وہ اپنی بیویوں کے پاس جائیں۔ اچھا، یہ انہوں نے اپنی بہت زیادہ تصانیف میں ذکر کیا ہے۔ وہ طب کی ایک مایہ ناز ہستی ہیں، حکیم ابو علی سینا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بڑے نامور طبیب ہیں۔ انہوں نے یہ اصول دیا ہے، اور طب بھی یہ کہتی ہے کہ ان کا وقفہ ضروری ہے۔ اچھا، تو عمومی طور پہ اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو ان بیماریوں کا آپ یہ ہے کہ تسلی بخش علاج کراتے ہیں یا عارضی طور پر ان کو دوائیاں دیتے ہیں؟ نہیں بھائی، الحمدللہ طب جو ہے یہ ایک مکمل اور جامع اور پریکٹیکل علاج ہے۔
اچھا یہ اس کے مطابق اصول علاج ہے اس سے یہ سارے امراض بہتر ہو جاتے ہیں۔ اچھا جو لوگ سب سے پہلے ہم مریض کو پرہیز بتاتے ہیں، احتیاط بتاتے ہیں، کھانے کی احتیاط ہے، اور جو فزیکل ایکٹیویٹی ہیں ان کی احتیاط ہے۔ اچھا جن میں خصوصاً جو نوجوان بچے ہیں جو ٹچ موبائل دیکھتے ہیں ان کو جو ایسی ویڈیو جو پراگندہ ہیں ان سے دور رہنا چاہیے، اچھا تاکہ ان کا مائنڈ جو ہے، دماغ اور دل پاکیزہ ہو۔ اچھا جب تک اقبال بھائی نوجوانوں کا دل اور دماغ پاکیزہ نہیں ہوگا تو وہ راہ راست پہ نہیں آ سکتے۔ جی یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ حکیم صاحب یہ جو دوائی وغیرہ آپ حضرات بناتے ہیں جی یہ صرف دوسرے بیمار جب آتے ہیں تب ان کو دیتے ہیں، یا کبھی خود اللہ کا نظام ہے انسان خود بھی بیمار ہو جاتا ہے؟ جی جی بھائی تو خود بیمار ہونے پر بھی آپ لوگ خود بھی یہ استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی نہیں بھائی، کرتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا طبیب بھی ایک انسان ہے، جی 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 تو جب ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس علم سے، اس دوائی سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اچھا فائدہ ہوتا ہے اچھا حکیم الحمدللہ۔ صاحب یہ بیماری کی تشخیص آپ کس طرح کرتے ہیں؟ ایک بیمار کو آپ چیک کیسے کرتے ہیں؟ وہ سب سے پہلے ہم اس کی نبض دیکھتے ہیں، اچھا نبض سے تشخیص ہوتی ہے، پھر اس کی زبان دیکھتے ہیں، زبان سے بھی تشخیص ہوتی ہے۔ اچھا نبض مثلاً کیسے؟ نبض یہ ہم جیسے انگوٹھا ہے نا، اس کے اوپر دیکھتے ہیں، یہ 4 انگلیاں ہیں، جی 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 یہ ہم نے اس کے اوپر رکھنی ہے، اچھا اس طرح ہمیں نبض کا اندازہ ہوتا ہے، اچھا کیونکہ یہ نبض کا ایک باقاعدہ علم ہے، جی 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 کلیات میں وہ پڑھایا جاتا ہے طالب علموں کو۔ اچھا تو چیدہ یہ ہے کہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اوپر رکھنے سے مشرف نبض بلند، اچھا اس میں خشکی زیادہ ہوتی ہے، اچھا مشرف نبض میں خشکی زیادہ ہوتی ہے۔ جو درمیان والی ہے یہ معتدل نبض ہے، اعتدال والی۔ جو اس سے نیچے ہوتی ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں اعصابی نبض، اچھا اور منخفض بھی کہتے ہیں، اس سے اعصاب کا پتہ چلتا ہے۔ اچھا ہاں جی۔ تو اس کے علاوہ زبان دیکھتے ہیں، زبان علمی لوگ کہتے ہیں کہ معدے کا ایکس رے ہے، اچھا اس سے اس کی کیفیات سے اندازہ کرتے ہیں، اس کی رنگت کیا ہے، سفید ہے، پیلی ہے، یا اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہیں، اچھا ہاں کیا زبان میں کچھ دانے تو نہیں بنے ہوئے میری تو وغیرہ۔ ماشاءاللہ صحت بہتر ہے نا؟ الحمدللہ آپ اللہ کا شکر ہے، آپ ماشاءاللہ کافی اعتدال پہ ہیں، آپ کا مزاج الحمدللہ۔ تو حکیم صاحب آپ ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے کسی حوالے سے، کسی بھی حوالے سے؟ دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم حکیم صاحب کا نمبر بھی مینشن کریں گے، کسی نے کوئی حکیم صاحب سے علاج کروانا ہو یا کسی حوالے سے کوئی مشورہ لینا ہو تو وہ انشاءاللہ حکیم صاحب سے ڈائریکٹ بھی رابطہ ہم کروانے کی کوشش کریں گے۔ حکیم صاحب آپ کا نمبر مینشن کرنے کی اجازت ہے نا؟ جی جی بالکل، شکریہ، بالکل۔ تو آپ ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے جو اس حوالے سے؟ جی میرا سب سے پہلے یہی ہے کہ صحت جو ہے نا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جی اس کی نوجوان ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، بوڑھے ہیں، اس کی قدر کی جائے۔ جی میرا یہی پیغام ہے کہ غذا کی احتیاط کی جائے، اور اس کے علاوہ جو کھانے کا وقفہ ہے وہ رکھا جائے، اور جو نوجوان ہیں ان کو میرا پیغام یہ ہے کہ اپنے دل اور دماغ جو ہے ان کی پاکیزگی اور دین اسلام کی طرف ہم کو آنا چاہیے۔ جب ہم دین سے منسلک ہوں گے، اللہ کے قرآن سے منسلک ہوں گے، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً ہمارا جسم بھی بہتر ہوگا اور ہماری روح بھی بہتر ہوگی۔ حکیم صاحب بہت شکریہ، ہم نے آپ کا ٹائم لیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جی مہربانی، اور اللہ تعالیٰ تمام دوست و احباب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ بھائی۔